گھر میں داخل ہونا ہے دایاں پاؤں سے داخل ہونا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتا ہے، تو یہ عمل سیکھنے چاہیے۔ مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اعمال سیکھ لے تو اس کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی۔ اگر سنت کے مطابق سو جائے گا تو عبادت ہے، اٹھے گا تو عبادت ہے، دعائیں پڑھے گا۔ اسی طرح آج کل کبھی ہوا آ رہی ہے، کبھی بادل آ رہے ہیں اور کتنے علاقے پریشان ہیں، تو ہمارے لیے کیا سنت ہے؟ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تیز ہوا تھوڑی بھی چلتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ دعا فرماتے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ مطلب کیا ہے کہ اے اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں، وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اگر اس ہوا کے اندر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اے اللہ میں بچا لے۔ تو کیا ہوا یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ چلو پنجابی میں مانگ لیں، اردو میں مانگ لیں، عربی میں مانگ لیں، کچھ تو مانگنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل آتے تھے تو آپ دیکھ کر دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، اے اللہ اس کے اندر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اللہ ہمیں بچا لے۔ کتنے لوگ ہیں بادلوں کے ذریعے تباہ ہو گئے۔ ایسی قومیں بھی قوم ایکا، کون سی وہ قوم تھی، بیر کے جی بادل آ گئے، بارش برسے گی، نیچے اکٹھے ہوئے، اوپر بارش کی بجائے آگ برسی ان بادلوں سے اور بھسم کر دی اس قوم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر جو ہے یہ دعا پڑھتے۔ ہمیں عربی نہیں آتی، عربی میں یاد نہیں ہے، تو ہم پنجابی میں ہی کہہ سکتے ہیں اللہ اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو بچا لے۔ اگر بادل واپس چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کیا کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ہم جی نہیں برسے نہیں، ہاں ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ہم خدائی دعویٰ کہ جو ہماری مرضی ہے وہی ہونا چاہیے۔ نہیں برسے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اگر وہ بادل سے بارش برسنا شروع ہوتی تو آپ جو ہے دعا پڑھتے اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش عطا فرما۔ اگر موسم کی پہلی بارش ہے، جیسے کہ یہ گرمیوں میں بارشیں شروع ہوتی ہیں، تو اپنے اوپر اپنے بدن پہ وہ بارش کے قطرے جو ہیں وہ ڈالتے، بیر اپنی قمیض اتار لیتے یا سر ننگا کر لیتے، اوپر بادل بارش برستی، پہلا پانی بھی ایسا فرماتے۔ تو ہم نے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بارش برس رہی ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ یہ چیزیں دیکھنے والی۔ ہم ادھر گئے ہوئے تھے چار سدہ میں ایک مرتبہ، ہمارے ساتھ چودھری عبدالغفور صاحب تھے، وہ گاڑی چلا رہے تھے، ان کی گاڑی تھی، کہتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی سو جائے، تھوڑی آرام کر لے پھر آگے چلتے ہیں، لیکن وہ کہتے فلاں جگہ پہ جا کر آرام کریں۔ اب ہم کلر کار سے نیچے اتر رہے تو بارش شروع ہو گئی، تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے دعا کرنے کی توفیق بخشی، دعا کی، جو ہمیں بس مانگنا آتا تھا وہاں مانگتا رہا۔ اب ایسا ہوا کہ چودھری صاحب بھی سو گئے، ہم بھی سارے سو گئے، گاڑی موٹر پہ چل رہی ہے، سارے جو ہے سوئے ہوئے ہیں، اور گاڑی نیچے اتری، نیچے اتر کر جا کھڈے میں گری، کھڈے سے نکل کے جا کے تاروں پہ لگی، وہ گاڑی کی سامنے جو ہے وہ بھی خرابی بنی ہو، لیکن الحمدللہ چلانے والا بھی ٹھیک، بیٹھنے والے بھی ٹھیک، اللہ نے سب کو بچا لیا، اللہ پاک نے بچا لیا۔ مقصد یہ ہے نیچے وہاں اتر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں،
تو یہ ہے کہ آدمی جہاں جو موقع ہے وہ عمل کر لیا جائے. تو یہ ہے کہ مسلمان ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہ فارغ نہیں ہوتا. مکتب عشق کے آز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو مسلمان کے لیے چھٹی نہیں ہے، یہ آخری دم تک چاہتے ہوئے بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول تو داخل الجنہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. کیونکہ یہ آخری دموں میں ہے تو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے جنت میں چلا جائے. اللہ پاک جو ہے ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما. ظالموں کی ظلم سے بچانا، مفسدین کے فساد سے بچانا، حاسدین کے حسد سے بچانا. مولا کریم جہاں کے بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب پر رحم فرما، ہمارے آل و یال پر رحم فرما، اور اس پوری قصبے پر رحم فرما، اس پورے علاقے کے رہنے والوں پر رحم فرما، پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، پوری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما. جو ہماری ضروریات ہیں کشادگی کے ساتھ پورا فرما. اور جو کوئی بیمار ہیں اس گاؤں میں، ہمارے آل و یال میں، اس مجلس میں، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. میرے مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.